الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأفضلية والقدم ورسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت فقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف الميزان ولا يعزب عنه معاصي العباد بالخلوات سبحان الله الذي منه حكمة العباد إليه المآل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامت رہنے والے خوش نصیب ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اللہ کی عبادات کی طرف مائل ہیں متوجہ ہیں. یہ اللہ کی خاص توفیق کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ کے واجبات کا پابند ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے قرآن کا احترام کرے، اللہ کے دین کا احترام کرے، وہ انسان کامیاب ہے. عادل بادشاہ اللہ ہے، وہ کتنا عادل ہے، کتنا انسان کے حق میں انصاف سے عمل دکھانے والی ذات ہے. ارشاد ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ نہیں ذرے کے مثقال برابر. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی صراف نہیں ہے جو ذرے کا بھی مثقال نکالے، لیکن اس قادر بادشاہ کی ذات کو دیکھیں، فرماتا ہے میرے بندے اگر تو ذرے کے مثقال کے برابر بھی نیکی کر کے آئے گا میں تجھے اجر دوں. سبحان اللہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور فرماتا ہے میرے بندے میری عدالت ہے، میں عادل اللہ ہوں، اگر تو نے ذرے کے مثقال برابر ناانصافی کی وہ بھی تیرے سامنے آ جائے. قیامت کے میدان میں دوستو یہ پیغام ہمیں اتنی عدالت، اتنا قرب خدا، اتنا خوف خدا اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ پاک اہل بیت کے گھر سے ملتا ہے. ایک ایک امام کی سیرت دیکھیں، ایک ایک امام کا عمل دیکھیں، عین وہی عدالت نظر آئے گی جو اللہ چاہتا ہے، عین وہ عمل نظر آئے گا جیسے اللہ نے حکم دیا. یہ اہل بیت کے گھر میں آپ کو نظر آئے گا. اور میں اپنے مہربان میرے بھائی آئے ہوئے ہیں صاحب، تو ہماری مسجد کے نمازیوں کو میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ آپ اتنے پاک عظیم ائمہ کے ماننے والے ہیں جن کے عمل کو خدا خود داد دیتا ہے. خدا خود ان کے عمل پہ آیات نازل فرماتا ہے. اب دیکھیں مثلا ایام مولا حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ خوش قسمت ملت ہیں، خوش قسمت مومن ہیں جن کو مولا حسین امام نصیب ہوا ہے. اور یہ پورا پاک گھرانہ دیکھیں قیامت کے میدان میں انسان کو حساب میں مشکل ہوگی، انسان کو اس دن اللہ کے دربار میں پیش ہونے میں بڑی مشکلات ہیں. قیامت کا میدان مومنین اصل میں تو جو اپنی طالب علمی کے مطالعہ میں پہنچا ہوں، حساب ہونا تو قیامت والے دن علی والوں کا ہونا ہے، علی والوں کا ہونا ہے، باقی معاملے پہلے ختم. یہ سارا ایام محرم یہ حق اور باطل کے ایام ہیں. حق اور باطل کے ایام کہ جیسے
ماہ رمضان المبارک آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بہار ہوتی ہے، بخشش ہی بخشش ہوتی ہے اور مغفرت ہی مغفرت ملتی ہے، اللہ کی خوشیاں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں وہ مہینہ۔ لیکن یہ 10 دن محرم کے میں سمجھتا ہوں ان 10 دنوں کی وجہ سے وہ رحمت خدا بچی ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ان 10 دنوں میں محفوظ کیا گیا ہے، ان 10 دنوں میں اللہ کا واجب بچایا گیا ہے، اللہ کا قرآن بچایا گیا ہے، اللہ کا دین بچایا گیا ہے، اور ہر جو بھی قاتل قوت تھی ہمارے پاک مولا نے 10 دنوں میں سب کا گلا کما کر کے ہمیشہ کے لیے حق کو زندہ کر دیا ہے۔ اور دیکھیں مومنین، مولا حسین علیہ السلام اور اس پاک گھرانے کا کوئی بھی عمل ہے، تاریخ انبیاء سنتے رہتے ہیں، قدیمی آپ مومن ہیں، تاریخ انبیاء اپنی جگہ پہ ہے، انبیاء کا عمل اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے تاریخ انبیاء میں یہ ہے پہلے وحی آتی تھی، پھر انبیاء عمل کرتے تھے، پہلے وحی نازل ہوتی پھر تمام نبی اس کو بجا لاتے، لیکن کیا کہنے اس پاک گھرانے کے اہل بیت اطہار کے یہ پہلے عمل کرتے ہیں، اس عمل پہ آیا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آپ خوش قسمت لوگ ہیں، جنت تو آپ کی منتظر ہے، آپ کو جنت کے لیے نہیں کوشاں ہونا چاہیے، آپ کو عمل اہل بیت کی طرف کوشاں ہونا چاہیے۔ ہمارے مولا علی علیہ السلام کے ایک نہیں کئی مقامات پہ ان کے عمل پہ قرآن نازل ہوا، جی مولا حسن، مولا حسین، تمام ائمہ کے ایسے اعمال و افعال ہیں کہ ان کے عمل پر وحی خدا نازل ہوتی ہے، جی اور خصوصاً یہ محرم کے ایام دیکھیں جس میں ہمارے آقا حسین علیہ السلام کا نہ مقصد حکومت، نہ مقصد سیاست، نہ مقصد کوئی دولت، نہ مقصد کوئی جاگیر، نہ جائیداد، فقط اگر مقصد ہے تو فقط خدا، فقط للہیت مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے میرے مولا حسین دیکھیں حق ادا کر دیا ہے مولا حسین نے، جیسے اللہ بے نیاز ہے نا، میں میری توجہ چاہتا ہوں، جیسے اللہ بے نیاز ہے نا میرے مولا حسین نے ایسے ہی بے نیاز کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ سب کچھ قربان کیا۔ بے نیاز اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جس کو کسی شے کا احساس نہیں، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، نہ درد کا، نہ خوشی کا، نہ کسی سے ڈرنے والا، نہ خوف زدہ، وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ تو ایسے بے نیاز کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا بہت بڑے درجے کی ضرورت ہے، سمجھے مومنین؟ تو دیکھیں ہمارے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے کتنے خوبصورت جوان قربان کیے، اپنے جوانوں سے لے کے سب سے کم سن معصوم بڑے پیارے ہوتے ہیں وہ قربان کیے۔ پھر اسی طرح کائنات میں، اسلام میں سب سے زیادہ انسان کی غیرت کا تقاضا ہے، عورت کا پردہ بڑا پیارا ہوتا ہے، تو کربلا میں ہمارے آقا نے جوان بھی دیے، معصوم بھی دیے، اور پردے بھی قربان۔ توجہ چاہتا ہوں مومنین، کتنے آپ عظیم لوگ ہیں جن کو اتنا عظیم امام نصیب ہوا ہے کہ رضائے خدا میں وہ میرے مولا نے اپنے آپ کا عمل پیش کیا، قربانی پیش کی، رہتی دنیا تک، دنیا تو جتنا یا سمجھے گی سو سمجھے گی، لیکن میرے آقا حسین علیہ السلام نے وہ معیار رضائے خدا بلند کیا۔ کس لیے؟ نہ دولت، نہ حکومت، نہ کوئی ریاست، کوئی شے نہیں، صرف رضائے خدا، دین خدا، اسلام، قرآن کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ وہ بے نیاز اللہ خود فرمانے لگا، یا ایتھا النفس
नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िय्या। ऐ मेरे अजीम इंसान, अब मैं तो इससे राजी हूँ, तू मुझसे राजी होकर आ जा मेरी बारगाह। जैसे मेरी तौहीद का तकाज़ा था है हुसैन इब्न अली, तूने ऐसे ही कुर्बानी दे दी है। तो दोस्तों देखें ये कमाल, ये फ़ज़ाइल, आप कौम को मेरा सलाम हो, आफरीन है आप मिल्लत को, आप करोड़ों का बजट लगाते हैं मुहर्रम में, बड़े बड़े उलमा मुकर्ररीन को सुनते रहते हैं। साथ जो इस बाक़िल बैत का अजीम और असली पहलू है ना, वो है याद खुदा, वो है इताअत खुदा। मैं समझता हूँ ये जो 10 दिन बल्कि 2 महीने 10 दिन, मुहर्रम और सफ़र और रबीउल अव्वल के 10 दिन, इन 2 माह 10 दिनों में हमें अहले बैत अतहार ने वो पैकेज दिया है। इसमें 2 माह 10 दिन के बाद हर जवान को खूबसूरत नमाजी हो जाना चाहिए, हर मोमिन को साहिब इंसाफ बन जाना चाहिए, हर इंसान को एक कामिल इबादत गुजार बन जाना चाहिए कि औक़त ने मेरे मौला हुसैन के किस तरह का हमें इन दिनों में पैकेज दिया है। सिर्फ और सिर्फ इताअत खुदा है करबला में। आज देखें 6 मुहर्रम हो गई, तो सिर्फ इन 10 दिनों में, कल 5 मुहर्रम थी, तो उस दिन कितने काफिले दुश्मनों के करबला में पहुंचे। इब्न साद की कमान में एक काफिला आया है, फिर शेमर की कमान में एक काफिला आया है। मुख्तलिफ इस तरह के ये जालिम चलते रहे, साथ अपनी फौज को ये काफिला लाके कल को ज्यादा काफिले पहुंचे हैं। लेकिन देखें करबला वालों को देखें, शिया में हैदर करा, एक हुसैनी हो, आपको मुबारक हो मौला हुसैन। ये पता चलेगा हर मोमिन को क़यामत के मैदान में कि आपने मौला हुसैन की मोहब्बत का दम भरा था, तो क़यामत के मैदान में कहीं मौला अली आपके सिफारशी, कहीं मौला हसन आपके सिफारशी, कहीं मौला हुसैन आपकी शफाअत करने वाले, हर इमाम अलग अलग आपने मानने वालों के लिए वहाँ शफाअत फरमाएगा। लेकिन तमाम अइम्मा से हट के जनाब ज़हरा की बारगाह अलग हो। बीबी पाक को मौला हुसैन का मातमी, मौला हुसैन का रोने वाला इतना प्यारा है मोमिनी कि आलिम दीन आगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं, जब भी कोई मोमिन मौला हुसैन के गम में रोता है, और मैं तो इस बात पे बड़ा सोचता हूँ कि हम जैसे गुनाहगार गुजार, हम अपने अंदर देखें क्या क्या गलतियाँ हैं, कैसे हम हैं, और एक तरफ है वो पाक बतूल कि जिनके बारे मुसल्लम रिवायत है, जब बीबी पाक क़यामत के मैदान में तशरीफ लाएंगी तो हज़रत आदम से लेके ख़ातमुल मुरसलीन तक तमाम नबियों को खुदा हुक्म देगा, खड़े हो जाओ, मेरी बतूल आ जाए, मेरी बतूल का एहतराम करो। उनका इतना मकाम है कि तमाम अंबिया खड़े हो जाए इस्तक़बाल के लिए। और फ़कत यही तक नहीं है, साथ हुक्म होगा गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी आँखें भी झुका लो, मेरी पाक बतूल आ गई है। तो मैदान माशर में इतना एहतराम पाक बीबी को होगा। लेकिन इस एहतराम के साथ देखें, जब भी कोई अज़ादार दुनिया में किसी जगह पे मौला हुसैन के गम में रोता है, उसके आंसू आते हैं। आलिम दीन की ये रिवायत है, फी यदिहा खिलकतुन, पाक बीबी के हाथ में रुमाल होता है, उस मोमिन के आंसू खुद समेटती है और आंसू समेट के फरमाती है, ऐ मोमिन, ये तेरी अमानत लेके जा रही हूँ, क़यामत के मैदान में तुझे वापस लौटाऊंगी। फ़कत जहाँ हमारे लिए गम मनाना, मातम करना, सूर मनाना, मजलस करवाना, मजलस सुनना इबादत है ना, इतना
نہیں اس سے کہیں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے کہ ان ایام میں واجبات کی پابندی کی جائے، عبادت خدا میں کہیں اور آگے قدم ہمارے ہونے چاہیے۔ یہ ایام اصالتاً مومنین تاریخ اسلام میں، تاریخ تفسیر قرآن میں لے لیں، تاریخ اسلام میں لے لیں، نہ اس سے قبل از کربلا اور بعد از کربلا ہمیں ایسی حقیقی ایام نہیں ملتے ہیں جس میں فقط توحید بچائی گئی ہو، جس میں فقط قرآن بچایا گیا ہو، جس میں فقط شریعت اور اسلام کو زندہ کیا گیا ہو، اور یہ مفت میں یا آسانی کے ساتھ ہر شے کو نہیں بچایا گیا۔ آپ بڑے عزادار بیٹھے ہیں کہ کتنا خرچ ہوا ہے پاک زہرا کے گھر کا، تو سب کچھ بچا ہے۔ اس لیے میں ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں مومنین جوانوں کو، بزرگوں کو، کہ ایک مومن کو جو کربلا کا راہی ہے، جو مولا حسین کا ماتمی ہے، جو مولا حسین کا ماننے والا ہے، اس کو سب سے مضبوط ترین نمازی اور خوبصورت عبادت گزار ہونا چاہیے۔ یہ ایام کربلا ہمیں درس دیتے ہیں۔ اور پھر حد کر دی ہے کربلا والوں نے کہ نہیں دیکھا کسی تاریخ میں کہ سامنے لاشیں ہوں اور ادھر مستورات نماز پڑھ رہی ہوں۔ سمجھنا نہیں بنی، ہمارے لیے تو حجت تمام ہے کربلا میں کہ مومنین اگر ہمیں ماننا ہے تو دیکھو ہمارے جنازے صاحب سامنے ہیں، ہمارے لاشیں سامنے ہیں، لیکن ساتھ کتاب خدا، عبادت خدا کو مقدم کیا ہے۔ مرد تھے نا، وہاں کی پاک مقدرات نے بھی نماز کو قضا نہیں کیا ہے۔ تو اسی طرح مومنین دیکھا جائے، جب آخری ودا میرے مولا حسین نے کیا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا نے آخری وصیت بیوی پاک کو یہی فرمائی، یا اختی ولا تنسی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز تہجد کی دعا میں نہ بھولنا۔ امام معصوم امام حسین علیہ السلام نلہ جانتے تھے میری بہن کے کیا کیا گزرنی ہے، کیا کیا مشکلات آنی ہیں، اور یقین تھا جتنی مشکلات ہوں گی اس میں بھی میری بہن کی نماز شب قضا نہیں ہوگی۔ مومنی یاد رکھیں، اللہ میری زبان میں بھی یہ توفیق دے، تاثیر دے کہ میں یہ قیمتی بات آپ کے ذہن تک پہنچا سکوں کہ سامنے اتنے صدمے ہوں، مصیبتیں ہوں، لاشیں ہوں، ہاتھوں میں رسیاں کڑیاں ہوں، اور حالت سکون نہیں ہے بلکہ قیدی کی حالت میں معاملوں پہ بیویاں سوار تھیں، معاملوں پر بھی بیویوں کی نماز قضا نہیں ہے، اور عام نماز تو اپنی جگہ نماز تہجد قضا نہیں ہے۔ تو مومنین میں کہتا ہوں پوری ملت اسلام میں آپ عزاداروں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ہماری عبادت میں یا ہماری نماز میں کوئی کمزوری ہو۔ عاشق نماز ہونا چاہیے عزاداروں کو، عاشق عبادت خدا ہونا چاہیے، وہ ہے راہ کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔